الرحمن الرحیم تفسیر فتح القدیر پڑھنے والے ہیں ابھی ہم، اور سورہ النور ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر آج ہم 11 سے آگے پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ کتنا پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 12، مطلب آیت نمبر 11 میں نے کل آپ کو پڑھائی تھی، آیت نمبر 12 اور کچھ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، میں وہ پڑھا کے سٹاپ کر دوں گا، آپ اس کو ریوائز کر لیں گے، پھر آگے والا وہ سیپریٹ آپ کو جو ہے نا وہ میں پڑھا دوں گا۔ ثم صرف سبحانہ الخطاب عن رسول اللہ، پھر پھیرا اللہ تعالیٰ نے خطاب اللہ کے پیغمبر سے، ومن معہ اور ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ تھے، الی المؤمنین مومنوں کی طرف۔ پہلے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا تھا کس سے؟ اللہ کے نبی اور مومنین سے، ٹھیک ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، پیچھے نہیں پڑھا آپ نے؟ لولا اذ سمعتموہ، خطاب ہے نا، ولولا فضل اللہ، ٹھیک ہے۔ بلکہ سوری نمبر 11 ہے نا، 11 لا تحسبوه شرا لکم، اس کے بعد آگے ہم پڑھ رہے ہیں نا 12 سے، آگے والی میں نے ایسے ایسے پڑھ دی ہیں، وہ پیچھے والے کا حوالہ دینا تھا۔ ثم صرف سبحانہ والخطاب عن رسول اللہ ومن معہ الی المؤمنین بطریق الالتفات، التفات کے طور پہ، بطریق الالتفات، التفات کا پتہ ہے نا کہ ایک مڑنا ایک طرف سے دوسری طرف، غیب سے خطاب کی طرف، خطاب سے تکلم کی طرف، ایسے علم البلاغہ میں آپ نے پڑھا تھا۔ اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو تو مومنوں اور مومنات، مومن مردوں، ٹھیک ہے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے کیوں نہیں سمجھا بانفسہم اپنے نفسوں کے بارے میں خیرن، خیر، کیوں نہیں گمان کیا خیرن، بہتر۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا امام شوکانی کیا کرتے ہیں کہ ابھی لولا آ گیا، لولا کی وضاحت کریں گے۔ لولا ہذہ ہی تحذیریہ، یہ لولا تحذیریہ ابھارنے کے لیے آتا ہے، تاکید للتوبیخ و تقریح، یہ تاکید کے لیے، ڈانٹ اور جھڑکنا، تقریح ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کے تاکید کے لیے، وہ مبالغۃ فی معاتبتہم، اور ان سے ناراضگی میں مبالغے کے لیے۔ جب بندہ ناراض ہوتا ہے نا تو ڈانٹتا ہے، بندہ کہتا ہے کیوں آپ نے ایسا کیا، کیوں آپ نے اس میں سستی کی، کیوں آپ نے یہ کام نہیں کیا، ہم کیا دیتے ہیں نا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے لولا ای کان ینبغی، مطلب یہ ہے کہ مناسب تھا، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ہی سمعوا مقالۃ اہل الافک، جب انہوں نے اہل افک کی بات سنی، کیا مناسب تھا؟ ان یقیسوا ذلک علی انفسہم، کہ وہ اس کو قیاس کرتے اپنے نفسوں پہ۔ فإن کان ذلک یبعد فیہم، اگر یہ چیز ان میں بعید ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے ایسا کام، فہو فی ام المؤمنین ابعد، تو یہ ام المؤمنین میں تو زیادہ بعید ہے، یہ مطلب ہے۔ سمجھ آئی یہ بات ہے؟ ہاں جی، یہ لولا کا استعمال بتا رہے ہیں اور اس کا آگے مانا۔ اب یہ دیکھتے جائیے گا کیا امام شوکانی نے باتیں کی، اس لیے میں کہتا ہوں اور بھائی دھیان سے پڑھو خدا کے لیے، بعد میں آپ کہتے ہو بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ کیا حساب کتاب ہے۔ اب اسی آیت میں نمبر 12 میں اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، اپنے نفسوں کے بارے میں، تو نفسوں سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ خود اپنے ایک فرد کی اپنی ذات مراد ہے یا کہ اپنے متعلقہ لوگ؟ حسن نے کہا مانا بانفسہم باہل دینہم، انفسہم کا مطلب اہل دین ہے، کہ کیوں نہیں مومن مردوں اور مومنات، مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی اہل دین کے بارے میں، لین المؤمنین کا نفس واحدہ، کیونکہ مومن ایک نفس کی طرح، ایک جان کی طرح۔ اللہ تری الی قولی، کیا دیکھا نہیں اللہ کا قول، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مطلب اپنے دین والوں کو۔ زجاج نے کہا اس لیے یقال کہا جاتا ہے للقوم، اس قوم کو، الذین یقتل بعضهم بعضا، جن کے بعض قتل کرتے آپس میں لڑ پڑے، کہ انہم یقتلون انفسہم، وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ مبرد نے کہا ومثلہ قول سبحانہ، اور اسی کی مثال اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قول ہے فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے نفسوں کو قتل کرو، مطلب اپنے لوگوں کو آپس میں لڑو۔ سورہ البقرہ میں اس کی تفسیر وہاں پہ پڑھ لیں، وہ یہی کی جاتی ہے کہ بھی ان کو آپس میں کہا گیا ایک دوسرے کو مارو، کیونکہ اپنے آپ کو بندہ کو پیٹ میں تو نہیں نا مارے گا، بڑا اوکھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ نحاس نے کہا بانفسہم کا مطلب ہے باخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ فوجب اللہ سبحانہ علی المسلمین،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ واجب کیا اذا سمعوا رجلا، اگر وہ سنے کسی آدمی کو یقذف احدا، کسی بھی وہ تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، وہ یذکر قبیحا بقبیح، اور اس کا ذکر کر رہا ہے بری بات کے ساتھ، لا یعرفونہ بہ، لوگ پہچانتے نہیں اس بندے کو اس بات کے ساتھ، لوگوں کے نزدیک وہ بندہ ٹھیک ہے اور ایک بندہ بہتان لگا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں اللہ نے واجب کیا مسلمانوں پہ کیا، ان ینکروا علیہ، کہ وہ انکار کریں اس پہ، وہ یکذبوہ، اور اس بندے کی تکذیب کریں یا اس بات کی تکذیب کریں۔ علماء نے کہا ان فی الآیت دلیل، اس آیت میں دلیل ہے اعلان اس بات ہے کہ درجۃ الایمان والعفاف، ایمان اور پاک دامنی کا درجہ لا یزیلہ الخبر المحتمل، اس کو ختم نہیں کرتے، اس درجے کو ختم نہیں کرتی، الخبر ایسی خبر، المحتمل جو احتمال والی ہے، یعنی جو سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس خبر کے پھیلنے سے، وَإِنْ شَاءَ، اگرچہ وہ پھیل جائے، اس کے پھیلنے سے بندے کا ایمان متاثر نہیں ہوتا، بندے کی پاک دامنی متاثر نہیں ہوتی، الا یہ کہ جو کرائٹیریا ہے کسی چیز کو پورا کرنے کا وہ پورا کیا جائے اور وہ چیز ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بدنامی کر دی جیسے مون ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسی کو مطلب ثبوت نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں اور اسی کے اوپر بنیاد قائم کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا یہ واضح کیا ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اَيْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ سِمَاعِ الْإِفْكِ، یعنی کیوں نہیں مومنوں نے کہا عِنْدَ سِمَاعِ الْإِفْكِ، بہتان یہ جھوٹ سننے کے وقت، هَذَا إِفْكٌ ظَاهِرٌ مَكْشُوفٌ، یہ جھوٹ ہے ظاہر واضح، مکشوف کھلا، بات سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک آیت نمبر 12 ختم ہوتی ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں کی ہیں، ذرا مین لولا کی بات کی ہے، بِأَنفُسِهِمْ کی بات کی ہے، توجیہ کی ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ کا حساب کیسے ہے، اور اس میں سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے، یہ والی مین بات کی ہے۔ کلیئر ہے؟ اور بھائی کلیئر ہے جی، بول پڑا کرو روٹی ناشتہ زیادہ کھا لیتے ہو پھر بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب لولا جاؤ علیہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے۔ اب اس کا تعلق بھی آگے وہ کہہ رہے ہیں امام شوکانی کہ پیچھے والے کالو کے ساتھ ہے، یعنی وکالو، انہوں نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں کہا کہ لولا جاؤ علیہ، کہتے ہیں من تمام ما یقول المؤمنون، یہ اس پوری بات میں سے جو مومن کہیں گے، اے وکالو اللہ، یعنی اس سے پیچھے بھی کالو ہے، اے وکالو، یعنی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ جال خائزون بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، کیوں نہیں لے کر آئے مشغول ہونے والے، الخائزون مشغول ہونے والے، مصروف ہونے والے، خاض خود خوض، آگے یہ نیچے وضاحت کر رہے ہیں اس معنی کی، اس عمل میں، اس بات میں مصروف ہونے والے کیوں نہیں بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء 4 گواہ لے کر آئے، یشهدون علی ما قالوا، جو گواہی دے اس بات پر جو انہوں نے کی ہے، فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب یہ گواہ نہیں لے کر آئے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ مشارون علیہ کیا ہے، ای الخائزون فی الافک، یعنی وہ لوگ جو جھوٹ میں مصروف تھے، عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے ہاں ہی جھوٹے ہیں، ای فی حکم اللہ تعالی، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں هم الکاذبون، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، الکاملون فی الکذب، اور مکمل ہیں، کامل ہیں کذبی جھوٹ میں، بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر جو 13 ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اب آگے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، آتا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پہ رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تمہیں چھوتا اس بات میں جس میں تم مصروف تھے، عذاب عظیم۔ اب اس کی وضاحت ہے، کہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ فی الدنیا والآخرہ، ھذا خطاب للسامعین، یہ خطاب ہے سننے والوں کو، وفیہ زجر عظیم، اور اس میں بڑی ڈانٹ ہے، ولولا، اب یہ جو ہے نا ولولا، اگر فضل نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، مطلب یہ تھا تو وہ نہیں ہوا، ہادی ہی یہ جو لولا ہے یا لامتناع شیء، یہ ایک چیز کے ناممکن ہونے کے لیے، لوجود غیری، غیر کے وجود کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے پائے جانے سے دوسری چیز نہیں ہوتی، رات کے پائے جانے سے دن نہیں ہوتا، دن کے پائے جانے سے رات نہیں ہوتی، ایسے ایک چیز کے پائے جانے سے دوسری چیز نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، مطلب فضل تھا تو آگے والا عمل نہیں ہوا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لامتناع شیء، ایک چیز کے ناممکن ہونے کے لیے آتا ہے،
لوجود غیر، غیر کے وجود کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا لمسکم فیما افضتم فی، تو تمہیں چھوتا اس بات میں جس میں تم مصروف تھے. ای بسبب، اس بات کی وجہ سے. کہتے ہیں فی جو ہے یہ سبب کے لیے ہے. ای بسبب ما افضتم فی، یعنی اس کی وجہ سے جس میں تم مصروف تھے. کس میں مصروف تھے؟ من حدیث الف کی، یعنی جو بہتان جھوٹ والی بات ہے. اب یہ افاظہ کا بتا رہے ہیں اور خاضہ کا بتا رہے ہیں کہ یہ مصروف ہونے کا معنی دیتا ہے. یقالو کہا جاتا ہے افاظ فی الحدیثی، فلاں بندہ بات میں مصروف ہوا. یا ون دفع فی الحدیثی، فلاں بندہ بات میں مصروف ہوا. وخاذ فی الحدیثی، فلاں بندہ بات میں مصروف ہوا. تو مصروف ہونے کے لیے لفظ افاظہ بھی آتا ہے، لفظ اندفع بھی آتا ہے، لفظ خاضہ بھی آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں یہ دیکھ لیں کیا بات کر رہے ہیں. ولولا فضل اللہ، آیت نمبر ہم 14 پڑھ رہے ہیں. اس میں لولا کی اس نے بحث کی ہے اور افاظہ کا استعمال بتا رہے ہیں کہ افاظہ صحیح. افاظہ کا استعمال کیا ہے؟ اب آیت کا مطلب والمانا، مطلب یہ کہ لولا انی قضیت علیکم بالفضل فی الدنیا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے تم پر فیصلہ کیا ہے بالفضل، فضل کے ذریعے دنیا میں، احسان کا فیصلہ کیا ہے دنیا میں کہ تو ان پر فضل کروں گا، احسان کروں گا. بالنعم، نعمتوں کے ذریعے. التی من جملتیا، جن تمام نعمتوں میں سے علم حال مول دینا ہے. ٹھیک ہے. قضیت علیکم بالفضل فی الدنیا والرحمت فی الاخرہ، اور آخرت میں رحمت کا میں نے فیصلہ کیا بالعفو، درگزر کرنے کے ذریعے. اگر یہ بات نہ ہوتی لعجلتکم بالعقاب، میں تمہیں جلدی سزا دیتا علامہ اس چیز پہ خذتم فی، جس میں تم مصروف ہو. من حدیث الف کی، یعنی جھوٹ والی جو بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وکیلا، یہ بھی کہا گیا المانا، آیت کا مطلب ہے لولا فضل اللہ علیکم لمسکم العذاب فی الدنیا والآخرہ مان، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا تو تمہیں عذاب چھوتا دنیا اور آخرت میں مان اکٹھا. ولیکن برحمتہ ستر علیکم فی الدنیا، لیکن اپنی رحمت کے ذریعے اس نے تم پر پردہ ڈال دیا، تمہیں ڈھانپ لیا دنیا میں. وَيَرْحَمُ فِي الْآخِرَةِ مَنْ أَتَاهُ تَائِبًا، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا آخرت میں من اس پہ أَتَاهُ تَائِبًا، جو اللہ کے پاس آئے گا اس حال میں کہ توبہ کرنے والا ہوگا. سمجھ آئیے بات ہے؟ اب یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں آیت نمبر جو 14 ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اب ایک ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں. میں نے کہا یا تو یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، آپ کی نگاہ اس کے اوپر ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ آپ قرآن مجید کھول لیں. قرآن مجید کھول کے مطلب بندہ ساتھ آیت کو دیکھتا ہے، ترجمہ دیکھتا ہے، پھر اس میں کون کون سی باتیں ہیں، یہی چیزیں اردو میں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہی چیزیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں. یہاں ہم جو آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں عموماً، تو یہاں ہم عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. اور بیسیکلی کیونکہ آپ کا سلیبس بھی عربی میں ہے تو آپ کو عربی میں پڑھنا چاہیے. عربی میں پڑھیں گے آپ عربی سیکھیں گے، عربی تفسیر کو پڑھنے کا طریقہ آئے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلے میں ایسا کرتا ہوں، اس کو سیپریٹ کر دیتا ہوں. آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ ریوائز کریں. نیکسٹ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے وہ والا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.